الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، آج میں تکبیرات تشریق کے بارے میں چند مسائل بیان کروں گا۔ تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات تشریق ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، یعنی 26 تاریخ کی 26 مئی فجر کی نماز سے شروع ہو جائے گا، اور ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا یہ واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھے اور خواتین آہستہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر بات چیت کی یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالا تو تکبیرات تشریق ساقط ہو جائے گی۔ اگر ایام تشریق کے دوران کوئی نماز فوت ہو گئی اور اسی سال ایام تشریق کے دوران ادا کی گئی تو اس صورت میں بھی فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر کہنا یہ لازم ہے۔ تکبیر تشریق کہنا مقیم پر لازم ہے، اسی طرح مسافر پر بھی اقتدا کی وجہ سے تکبیر کہنا لازم ہے۔ باجماعت نماز پڑھنے والے اور تنہا نماز پڑھنے والے، اسی طرح مرد و عورت دونوں پر تکبیرات تشریق کہنا یہ واجب ہے۔ تکبیرات تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے۔ تکبیرات تشریق ایک دفعہ کہنا واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ تکبیر تشریق کی ابتدا کب ہوئی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ لے کر پہنچے، اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر نہ ڈالے۔ چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو بول پڑے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کی قضا کیا ہے؟ اگر قضا ہو گیا، اگر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تکبیر تشریق کہنا بھول گیا تو پھر بعد میں اس کی قضا نہیں ہے، توبہ کرنا لازم ہوگا تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ تکبیر کہہ کر ذبح کرنے سے جانور حلال ہے، یعنی جس طرح بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے، وہ ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ اگرچہ کڑے ہوئے جانور پر چھری پھیر دی جائے، اگر ذبح کرنے والا نماز اور روزہ کا پابند نہ ہو مگر مسلمان ہے اور اس کے ذبح کرنے سے ذبح کرنے والی رگیں کٹ جائے تو جانور حلال ہیں۔ تکبیر کی آواز، تکبیر تشریق متوسط بلند آواز سے کہنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غفلت کرتے ہیں اور آہستہ پڑھتے ہیں، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تمام حصہ داروں کے لیے بسم اللہ کہنا، اگر قربانی کے ایک جانور میں جتنے افراد شریک ہوں گے، تمام افراد کے لیے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری نہیں، صرف ذبح کرنے والے اور اس کے ساتھ چھری پر یا ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر وزن رکھنے والوں پر بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ جانور میں حصہ لینے والے جانور کے ہاتھ پاؤں
پکڑنے والوں پر بسم اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل ہے، یہ یاد کر لے اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرے تاکہ یہ کل سے انشاءاللہ تکبیرات شروع ہو جائے گا فجر کی نماز سے، تو یہ لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔